میں خانپور شہر میں موجود ہوں. اس وقت میرے ساتھ حاجی عبدالرزاق صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. آئیں ہم حاجی عبدالرزاق صاحب سے پوچھتے ہیں. جی حاجی صاحب, آپ کے ساتھ کون سی ایسی ٹریجڈی ہوئی ہے, کون سا ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ آپ پریشانی سے دو چار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری نواسی ساحر جلیس کے آج سے 8-10 سال پہلے عمران نامی شخص سے شادی ہوئی تھی. وہ یو کے میں رہائش پذیر تھا. بچی وہاں چلے گئی. وہاں اس کے ساتھ 2-4 سال تو زندگی خوش و خرم گزری. اس کے بعد اس کا رویہ ظالمانہ شروع ہو گیا. ہر وقت گالیاں نکالتا تھا, گندی زبان استعمال کرتا تھا, کبھی کوٹھے والی کہتا تھا, کبھی کچھ کہتا تھا. ہم مشرق معاشرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی بچی کو حاجی عبدالرزاق صاحب, کیا مسئلہ ہوا تھا, آپ بات کر رہے تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری نواسی کی آج سے 10-12 سال پہلے عمران نامی شخص سے شادی ہوئی تھی. وہ یو کے میں رہائش پذیر تھا. بچی بھی وہاں اس کے پاس چلی گئی. 5-7 سال تو آرام خوشی زندگی گزری. اس کے بعد اس کا رویہ ظالمانہ رویہ شروع ہو گیا. ہر وقت بیٹی کو غلیظ گالیاں دیتا تھا, برا بھلا کہتا تھا, خاندان کو کوستا رہتا تھا. کم از کم اس نے اس کے بعد 1 سال میں 10-15 بچی کو طلاق دی. پھر مجبوراً فتویٰ لے کر دوبارہ بسا لیتا تھا. آخر تنگ آ کر ہم نے بچی نے سن 22 میں اس سے خلا حاصل کر لیا. خلا حاصل کرنے کے بعد بچی دوبارہ انگلینڈ واپس چلی گئی. تو اس شخص نے اپنے بھائی عبدالسماد, جو کہ اینٹی کرپشن میں APG ہے, اس کے ذریعے ہمارے پاس لگاتار ہماری بچیوں ہمارے خاندان پر 4 پرچے کٹا دی. ایک رحیم یار خان, مزانگ, AC اینٹی کرپشن اور پتوں کی میں اغوا, جو کہ ہمارے آبا و اجداد نے زندگی میں اغوا کر دیکھا ہی کبھی نہیں تھا. ہمیں پتہ نہیں وہ جگہ کہاں تھی, کہاں کے رہنے والے ہیں, کہاں وہ جگہ ہے. ہماری 3 بیٹیوں اور اس دماد کا بھی پرچہ اس اقماع میں بھی بالکل جھوٹے, تمام پرچے جھوٹے, فیک اور لگ بے بنیاد ہیں. سب عبدالسماد کی کارروائی ہے. ایسے ظالم ملازم کو جو کہ انتقامی کارروائی پہ اتر آئے ہیں, فوراً نوکری سے برخاست کیا جا کر انکوائری کی جائے. ہم نے مجھے حاجی صاحب یہ بتائیں, جس بچی کے ساتھ تشدد ہوا ہے, یہ بچی آپ کی کیا لگتی ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے؟ میری نواسی ہے. کم سے کم 6-7 سال کے ساتھ اس کی زیادتی ہو رہی تھی. 6 سال. ہم صرف مشرقی دعات کو مد نظر رکھتے ہوئے, خاندانی وقار کو مد رکھتے ہوئے اس سے علیحدگی نہیں کرنا چاہتے تھے. آخر جب اس کا ظلم بڑھ گیا, ہر وقت اس کو کبھی کوٹھے والی کہتا تھا, کبھی کچھ کہتا تھا, تنگ آ کر ہم نے, میری بچی نے اس سے سن 22 میں خلا حاصل کر لیا. خلا حاصل کرنا کی تھا کہ اس کے بھائی نے پرچوں کی بچھاڑ کر دی. ہم نے بچھاڑ کر دی پرچوں کی. میری بیٹی نہید اختر روز لاہور آ رہی ہے, جا رہی ہے, کبھی کوئی بلا رہا ہے, کبھی کوئی بلا رہا ہے, کبھی کوئی بلا رہا ہے. ہم زندگی سے تنگ آ گئے ہیں. اگر ملک میں انصاف نہیں ہوگا تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ کی نواسی کی شادی کون سے سال میں ہوئی تھی؟ 7 میں 07 میں. اچھا 2007 میں. اچھا, ابھی نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے کوئی آپ اپنی اپیل کرنا چاہیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ظالم آدمی کو, جو سے پر ملازم ہے, ملازمت میں ہوتے ہوئے لوگوں کے حقوق میں ظلم ڈال رہا ہے, غلط پرچے کرا ہے, ایسے آدمی کو فوراً نوکری سے برخاست کیا کرے. اوپن شرط انکوائری کی جائے. اگر اس میں ایسے آدمی کو ملازمت میں رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے, اس کو فوراً نوکری سے نکال دیا جائے تاکہ یہ آئندہ کسی دور پہ ظلم نہ کرے. جو بھی جس ادارے میں بھی ظالم ہو ان کو فوراً ملک تبھی ترقی کرے گا اگر ملک میں انصاف ہوگا. انصاف نہیں ہوگا تو ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی. میرے باپ اجداد کا خون اس پاکستان کی آزادی میں شامل ہے. میرے نعرے اس میں شامل ہیں. میں بچپن میں نعرے لگاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آج وہ نعرے کہاں ہیں, کہاں وہ انصاف ہے. میری بچیوں کو روز لاہور بلایا جاتا ہے. IG DIG انویسٹیگیشن, گورنر, تمام ججوں کو میں نے اپلیکیشن دی ہیں, تمام وزراء کو میں اپلیکیشن دی ہیں. کم سے کم 150 درخواست بھیج چکا ہوں. انکوائری شروع ہوتی ہے, بلایا جاتی ہے, بتی واپس آ جاتی ہے. ہر لاہور میں 4 دن رہتی ہے. ہم اخراجات برداشت نہیں کر رہے ہیں. بس یا گورنمنٹ ہمیں کوئی سپورٹ دے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. یا ایسے ان کو انصاف, ہمیں انصاف چاہیے, انصاف چاہیے. عبدالسماد کو فوراً نوکری سے برخاست کیا جائے.
اینٹی کرپشن والوں نے جو پرچہ بنتا نہیں، انہوں نے اینٹی کرپشن نے پرچہ کس بیس پہ دیا؟ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، کھلا لینا ظلم ہے، تو تمام عورتوں جنہیں کھلا لیا ہے سب کو اس ملک سے نکال دو۔ بہت مہربانی جی، شکریہ۔